ہے، جب حاجی لوگ جاتے ہیں تو وہاں بھی حاضری ہوتی ہے۔ یہ وہ مسجد ہے کہ نماز کے دوران حکم آ گیا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے جو حکم تھا وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تھا، تو نماز ہی کے اندر حکم آ گیا تو فوراً ہی نماز ہی کی حالت میں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اس لیے اس مسجد کا نام ہے دو قبلوں والی مسجد، مسجد قبلتین، اس کا ترجمہ ہوتا ہے دو قبلوں والی مسجد۔ تو ان کے گھر وہاں آباد تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کی مسجد سے بہت دور رہتے ہیں، ہم وہاں سے چل کر یہاں آ کر جماعت میں شریک ہوتے ہیں، پانچوں وقت ہمارے لیے دشواری ہو جاتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم مسجد نبوی کے قریب اپنے مکانات بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ وہیں رہا کرو، اور وہاں سے پیدل چل کر جماعت کی نماز میں شریک ہوا کرو۔ اور پھر اس کا ثواب بتایا کہ جب آدمی پیدل چل کر مسجد میں آتا ہے اور اس کی غرض صرف نماز ہی کی ہوتی ہے، دوسرا کوئی کام نہیں ہوتا، نماز ہی کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں آ کر جماعت کی نماز میں شامل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی دیتے ہیں اور اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جماعت کی نماز گھر پر پڑھی جانے والی نماز سے 25 گنا زیادہ اس کا ثواب ہوتا ہے، ایک دوسری روایت میں ہے 27 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جماعت کی نماز اور گھر سے پیدل چل کر مسجد میں آنا اور جماعت کی نماز میں شامل ہو جانا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں کفارے کی۔ ایک تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور کامل وضو کرنا اور جماعت کی نماز میں شریک ہونا، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گناہوں کے لیے یہ تمام اعمال کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ آسان اعمال ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو بندہ عمل کرے اس کے لیے تو آسان ہے، اور جس نے ارادہ ہی نہ کر رکھا ہو تو اس کے لیے ہر آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کام بھی ہم دیکھ لیں، دنیا کا کام کتنا ہی مشکل ہو، جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو اس کام کو وہ کر گزر جاتا ہے۔ حالات آتے ہیں لیکن حالات کا یہ شخص مقابلہ کرتا ہے اور حالات کے سامنے ڈٹ جاتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اور وہ اس کام میں پاس ہو جاتا ہے۔ بہت ساروں کو دیکھا کہ معذور ہیں، کوئی ٹانگ سے معذور ہے، کوئی ہاتھ سے معذور ہے۔ دارالعلوم میں ایک ساتھی تھے، دونوں ٹانگوں سے معذور، رکشے پر چلا کرتے تھے، آج بھی ہیں وہ۔ تو دارالعلوم میں انہوں نے پورا کورس کیا اور عالم بنے، اور عالم بننے کے بعد بڑی بات یہ ہے، چلو مدرسے میں تو ایک ہی جگہ رہا کرتے تھے، لیکن اتنی ساری کتابیں اٹھا کر لے جانا اور درسگاہ میں شریک ہونا اور ایک بھی سبق نہ چھوڑنا، ٹائم پر پہنچنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ جو آدمی استنجا اپنے آپ سے نہیں کر سکتا، جو آدمی وضو کے لیے اپنے آپ نہیں جا سکتا، جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ نہیں جا سکتا، دوسرے کا محتاج ہے، اس نے 8-10 سال دارالعلوم جیسی درسگاہ میں لگائے اور وہ عالم بن گئے، اور عالم بننے کے بعد پورا سال لگایا پھر جماعت کے اندر،
ہندوستان کے اکثر ضلع ایسے ہیں جہاں ان کا دورہ ہو چکا ہے۔ جب آدمی ہمت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ اصل ہے انسان کی ہمت، کہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں اور آج وہ مدرسے کے ذمہ دار ہیں، دیوبند کے اندر ہی ایک چھوٹا سا مدرسہ چلا رہے ہیں۔ کتنی بڑی قربانی ہے ان کی۔ جو آدمی استنجے کے لیے دوسرے کے سہارے کا محتاج ہو، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی قسم کی عبادت کرنے کے لیے دوسرے کا محتاج ہو، اپنی ضروریات میں بھی دوسرے کا محتاج ہو، وہ علم دین حاصل کر رہا ہے اور اس طریقے سے حاصل کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی بھی ایسی جگہ سے کرائی کہ دنیا کے اعتبار سے کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہر آدمی اپنی بیٹی کے لیے اچھا داماد تلاش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی، صرف دین دیکھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی ہمت کرے۔ جب آدمی ہمت کرے گا تو دین کا بڑے سے بڑا کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور جب آدمی ہمت نہیں کرے گا تو دین کا کام تو دور کی بات ہے، دنیا کا کام بھی نہیں کر سکتا ہے۔ مثالیں بہت ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم ہمت کریں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک کلپ دیکھ رہا تھا میں، ایک لڑکی ہے مہاراشٹر سائیڈ کی، دونوں ٹانگوں سے معذور ہے وہ، اس نے MBBS کر لیا۔ حالات کتنے آئے ہیں، مسلمان ہے، بڑی اچھی اردو بول رہی تھی، انگلش کم اردو زیادہ۔ تو اس نے بتایا حالات اتنے خراب ہو گئے کہ پڑھتے پڑھتے میری دونوں ٹانگیں کٹ گئیں۔ اس کے بعد حالات اتنے خراب ہوئے کہ تمام اسکول والوں نے مجھے فیل کر دیا کہ تمہارا داخلہ نہیں ہو سکتا، تمہارا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ میں نے مقدمہ کر دیا، عدالت کے چکر کاٹنے لگ گئی۔ ایک وکیل جو میرا وکیل تھا اس نے بڑی کوشش کی، لیکن جج کا یہی سوال تھا تم آپریشن کیسے کرو گی، تم تو مجبور ہو۔ تو اس نے بتایا میں اللہ سے دعا کرتی رہی، اللہ سے دعا کرتی رہی، جب آخری دن تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج فیصلہ ہونے والا ہے۔ میں بمبئی کی لوکل ٹرین سے اکیلی گئی۔ اگر آپ نے سفر کیا ہوگا بمبئی کا اور لوکل ٹرینوں کا، میں نے کیا ہے، مجھے معلوم ہے صحیح سالم انسان بھی آسانی سے سفر نہیں کر سکتا۔ تو اس نے بتایا کہ میں اسی حال میں عدالت پہنچی ہوں اکیلی، اس سے پہلے میں کسی اور کو لے جایا کرتی تھی، لیکن اس وقت میں اکیلی گئی۔ تو میرے وکیل نے یہی پوائنٹ پکڑ لیا اور جج سے کہا کہ جج صاحب ذرا یہ دیکھیے آج یہ اکیلی آئی ہے، جو اکیلی یہاں تک آ سکتی ہے کیا وہ اپنے مریضوں کا علاج نہیں کر سکتی؟ تو جج نے یہ الفاظ کہے کہ زندگی میں پہلی بار آج میں مجبور ہوا ہوں تمہارے حق میں فیصلہ کرنے پر۔ تو اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بتایا کہ یہ میرا کمال نہیں تھا، میں اللہ سے دعا کرتی رہی، اللہ سے دعا کرتی رہی، اللہ تعالیٰ نے جج صاحب کے ذہن میں یہ بات ڈال دی۔ اس کے بعد ایک اور کورس کیا، اس نے ایڈمیشن لینا چاہا، منع کر دیا اور کہہ دیا قانون ایسا ہے ہی نہیں، معذوروں کا داخلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ ایک MP صاحب سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا بیٹی کیا بات ہے بتائیے۔ تو اس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، تو وہ لڑکی بتا رہی تھی کہ فوراً اس نے کہا تم بے فکر رہو، میں آج ہی دلی جاتا ہوں، اپنی فلائٹ سے جاتا ہوں اور وہاں جا کر آپ کی درخواست دوں گا۔ اس نے دلی کا سفر کیا اور دلی جا کر اس نے ایک اپلیکیشن تیار کی اور وہ اپلیکیشن فوراً ہی قبول ہو گئی اور قانون ہی بدل دیا سرکار نے، اور اس کا داخلہ ہوا اور بڑے کالج میں ہوا، جو مانا ہوا کالج تھا اس میں داخلہ ہوا اور اس نے MD بھی کر لیا۔ تو اصل بات یہ ہے، یعنی قصے کہانی سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے صرف قصے کہانی سنائی جا رہی ہیں، بلکہ ایک عبرت کی چیز ہے کہ جب آدمی دنیا کے اندر ہمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اور جب آدمی دین کے لیے محنت کرے گا تو اس کے لیے آسانی نہیں ہوگی، آسانی ہو جائے گی۔
اور یہ جو اعمال جو ابھی بتائے ہیں یہ تو بہت ہی آسان ہیں. کامل وضو کرنا، سخت سردی پڑ رہی ہو کبھی کبھی اس نیت سے وضو کر لینا ٹھنڈے پانی سے کہ حدیث میں فضیلت آئی ہے. اور اسی طریقے سے مسجد جانا پیدل اور جماعت کی نماز کا اہتمام کرنا، اور نماز کے بعد میں دوسری نماز کا انتظار میں رہنا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں. گناہ تو ہم سے بہت ہوتے رہتے ہیں، آئے دن ہوتے ہیں، ہمیں احساس ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے. آج افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. تو اگر احساس ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کی توفیق ہوتی ہے. اور یہ اعمال ایسے ہیں کہ ان کو کرنے سے آٹومیٹک ہی گناہ ختم ہوتے رہتے ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان اعمال کی ہم پابندی کریں اور اپنی زندگی کو ہم سنوارنے کی ابھی سے ہی فکر کریں. موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان تمام باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.